اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ دوستوں کی نظر آج ایک خوبصورت حدیث کرتا ہوں۔ اس حدیث کو مولانا رشید احمد گنگوئی نے ایک کتاب لکھی ہے، امداد سلوک تصوف ہے۔ تو اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ نبی ہیں؟ تو میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابی آدم کا خمیر بھی نہیں گزا تھا، اس کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، یعنی مٹی اور پانی الگ الگ پڑے ہوئے تھے۔ میں فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو اب آپ خود اس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے کب سے فکر مند ہے، کیونکہ آقا دو جہاں نے جو ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، تو آپ کو یقیناً یہ بھی بتا دیا گیا ہوگا کہ آپ کی امت یہ ہوگی، آپ نے اس وقت جانا ہے، یہ کرنا ہے۔ یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، اپنا خیال کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا کو یہ ضرور بتایا ہوگا کہ آپ نے زمین پہ جانا ہے، یہ آپ کی امت ہوگی، یہ لوگ ہوں گے، ایسے ایسے ہوگا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے اس امت کی فکر میں ہیں۔ اور یہ حدیث میرے پاس مشکات بھی ہے، بخاری بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ میں نے رشید احمد گنگوئی صاحب کی کتاب کا حوالہ اس لیے دیا کہ ہم ایک دوسروں کے اوپر گستاخیوں کے فتوے بڑے جلدی لگاتے ہیں، ہم دوسروں کو پڑھتے نہیں ہیں اور ان کے مخالف جیسے ہوا چلتی ہے ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے پہلے اپنے مخالف کو پڑھ لیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں۔ میں نے اس لیے مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کی امداد سلوک کتاب کا نام لیا۔ جس نبی کی ہم امت ہیں وہ تو سراپا رحمت للعالمین۔ ہم کیا ہیں؟ میں کیا ہوں؟ آپ کیا ہیں؟ جو اسلام دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے، آج ہم ایک دوسرے کے عیب کھول رہے ہیں۔ جو اسلام صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، آج ہم اپنوں سے تعلق توڑ رہے ہیں۔ جو اسلام سب سے زیادہ زور رزق حلال پہ دیتا ہو، سچ بولنے پہ دیتا ہو، آج ہمیں اسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ کر بھی کھا لی، تہجد پڑھ کر بھی کھا لی، قرآن پڑھ کر بھی کھا لی، روزہ رکھ کر بھی کھا لی، حج کر کے بھی کھا لی، ذکر اذکار کر کے بھی کھا لی، کیونکہ ہم خود اپنا محاسبہ نہیں کرتے، ہم دوسروں کا کرتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہمیں راہ سلوک میں چلنا ہے اور اس پہ غور و فکر کرنا ہے تو پھر اہل فکر لوگوں میں سے بنے، اپنے عیبوں کو دیکھیں، دوسرے کے عیبوں کو چھوڑ دیں۔ آپ یہ تو ہوگی آج کی چھوٹی سی بات۔ اب آ جائیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں پر۔ میری دوستوں سے درخواست ہوگی کہ تھوڑی سی تعداد متعین کر لیں اور ان 3 ناموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ یقین مانیں، آپ پریشانیوں سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔
وہ 3 نام کون سے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ طریقہ کار ہے درود ابراہیمی 11 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ، اس کے بعد آپ 313 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، ذل نہیں پڑھنا، ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ 313 مرتبہ پڑھیں، یا عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور نیت یہ کریں کہ میں خالصاً اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور پھر دعا میں اپنے لیے اپنے مالک سے جو چاہیں وہ مانگ لیں۔ یہ 22ویں رات کا عمل ہے، لیکن میں دوستوں سے گزارش کروں گا، اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے، کہ اس کو اتنا لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، تو اس کو آپ کنٹینیو رکھیں پوری زندگی، تاکہ مشکل آئے بھی تو آپ بڑی آسانی سے اس میں سے نکل جائیں۔ اس کا ایک تو یہ اسم اعظم ہے، میں نہیں کہتا، بزرگ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے عقائد مضبوط ہوں گے، آپ کا توکل مضبوط ہوگا، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ کا عشق مضبوط ہوگا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، کچھ زیادہ کرنا چاہے تو 10 دنوں میں 1.25 لاکھ بھی کر سکتا ہے، 21 دنوں میں 1.25 لاکھ کر سکتا ہے، 40 دنوں میں 1.25 لاکھ کر سکتا ہے۔ پڑھنے والے تو 40 دنوں میں 5 لاکھ مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، 1.25 لاکھ کے 4 چلے کر لیتے ہیں۔ یہ تو آپ کی ہمت پہ ہے، لیکن آپ کی پریشانی، آپ کی دکھ اور تکلیفوں کا علاج ان 3 اسم اعظم میں موجود ہے۔ جو بھی یہ وظائف پڑھے اس سے فائدہ اٹھائے، مجھ ناچیز کو بھی، حضور کی امت کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔